بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نواح عرب کے حکمرانوں کو خطوط مبارک ارسال کیے جن میں ان کو دعوت اسلام دی گئی تھی۔ انہی خطوط میں سے ایک خط شاہ مصر و سکندریہ جری بن متی قبطی المعروف مقوقس کو بھی لکھا گیا۔ یہ خط حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر شاہ مقوقس کو بھی لکھا گیا۔ یہ خط حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کو دے کر شاہ مقوقس کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت حاتب کئی دن کی مسافت کے بعد جب مصر پہنچے تو آپ نے اہل مصر میں سے ایک شخص کو روکا اور پوچھا شاہ مقوقس سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے۔ اس شخص نے بڑے تعجب سے حضرت حاتب کو دیکھا اور کہنے لگا، شاہ مقوقس اس وقت اپنے دربار میں ہوگا۔ آپ نے اس کے دربار کا پوچھا اور وہاں پہنچ کر دربار کے باہر کھڑے چوبدار سے کہا، اپنے بادشاہ کو جا کر بتاؤ کہ مدینہ منورہ سے قاصد آیا ہے۔ چوبدار نے آپ کو سر سے پاؤں تک بڑے غور سے دیکھا اور دربار میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس لوٹا اور کہنے لگا، بادشاہ مقوقس نے آپ کو طلب کیا ہے۔ حضرت حاتب دربار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ شاہ مقوقس بڑے رعب و دبدبہ سے تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ ارد گرد اس کے وزراء اراکین حکومت بڑے ادب سے اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہیں۔ حضرت حاتب نے کسی کی طرف بھی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا اور بڑی شان و متانت اور پروقار انداز سے شاہ مقوقس کے قریب جا کر رکے اور گویا ہوئے، اے مقوقس، تم سے پہلے اس ملک پر ایک شخص گزرا ہے جو گمان کرتا اور دعویٰ کرتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، پس اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کی اور وہ نیست و نابود ہو گیا۔ لہذا تم اپنے غیر سے عبرت حاصل کرو تاکہ تم سے کوئی دوسرا عبرت نہ لے۔ اس کے بعد آپ نے وہ خط مبارک شاہ مقوقس کی طرف بڑھایا جسے مقوقس نے بڑے ادب سے لیا اور اپنے کاتب کو دیتے ہوئے حکم دیا، اسے بلند آواز سے پڑھو تاکہ سب سن لے۔ کاتب نے خط لیا اور بلند آواز سے پڑھنے لگا۔ خط مبارک کا متن تھا، اما بعد میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے اور اللہ تعالیٰ تجھے دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ اگر تم روگردانی کرو گے تو سارے قبطیوں کی گمراہی کا گناہ تمہاری گردن پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، آ جاؤ اس کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور کسی چیز کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو اپنا رب نہیں بنائیں گے۔ اور اگر یہ لوگ روگردانی کریں تو کہو، اے منکرو، گواہ رہنا، ہم مسلمان ہیں۔ شاہ مقوقس نے یہ مکتوب سنا اور اپنے کاتب کو حکم دیا، لکھو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، من جانب مقوقس عظیم القدر، میں نے آپ کا گرامی نامہ پڑھا اور جو کچھ اس میں تحریر تھا اور جس کی آپ نے دعوت دی میں نے سمجھا۔ بلا شبہ میں جانتا ہوں ایک ایسا نبی باقی رہا ہے جو خاتم الانبیاء ہوگا۔ میرا خیال ہے اس کا ظہور ملک شام سے ہوگا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کی آمد کو گرامی جانا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ماریہ اور سیرین کو بھیجتا ہوں جو کہ قبط میں عظیم المرتبت ہیں، اور کچھ لباس و تحائف اور ایک اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے بھی پیش خدمت کرتا ہوں۔ والسلام مقوقس۔ مستند روایات میں ملتا ہے کہ مقوقس نے ماریہ اور سیرین کو، جو کہ دونوں بہنیں تھیں، اور ان کے ساتھ ان کے ماموں زاد یا چچا زاد بھائی مابور کو بھیجا، جو کہ ان دونوں بہنوں کی ضروریات کا خیال رکھنے اور ان کی مدد کرنے اور خدمت کرنے کے لیے تھا۔ دوران سفر ان تینوں افراد پر حضرت حاتب نے اسلام پیش کیا تو ماریہ اور سیرین نے اسلام قبول کر لیا، جبکہ مابور نے انکار کر دیا۔ مگر مدینہ پہنچ کر کچھ عرصہ بعد حضرت مابور نے بھی اسلام قبول کیا اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ پایا۔ یہ وہی حضرت مابور ہیں جن پر اہل یہود کے ایک گروہ نے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تعلقات کی افواہیں پھیلائیں۔ یہ افواہیں اس انداز سے پھیلائی گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت میں آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، مابور جہاں ملے جا کر قتل کر دو۔ چنانچہ حکم پاتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر نکلے
تو دیکھا کہ حضرت مابور ایک کنویں میں پاؤں لٹکائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو وہاں پہنچتے ہی پکڑ کر جو کھینچا تو اسی کشمکش میں ان کا تہہ بند کھل گیا اور شرمگاہ واضح ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ یہ تو محبوب و نامرد یعنی خواجہ سرا ہیں اور ان کا سرے سے اعلیٰ تناسل ہی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت مابور کو قتل کرنے سے ہاتھ کھینچ لیا اور محسوس کیا کہ اس شخص میں تو وہ علت ہی نہیں پائی جاتی کہ جس کی بنا پر مجھے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے قتل کا حکم ملا تھا۔ پس آپ نے انہیں چھوڑا اور بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر تمام واقعہ عرض کر دیا۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاضر وہ کچھ دیکھ سکتا ہے جو غائب نہیں دیکھ سکتا۔ دوستو، حضرت مابور رضی اللہ تعالی عنہ اہل کتاب صحابی تھے۔ آپ کا پورا نام مابور جبکہ عرف عام میں آپ کو خسی کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ ناظرین، یاد رہے خسی اس انسان یا چوپائے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کے خصیے نکال دیے گئے ہوں۔ اس کے متبادل الفاظ میں ہجڑا، زنانہ، منخس یا خواجہ سرا وغیرہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ حضرت مابود حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت زیادہ مانوس تھے۔ آپ ہر وقت ان کی خدمت میں لگے رہتے، ان کو لکڑی اور پانی وغیرہ مہیا کرتے اور ان کے دیگر کاموں میں ان کی مدد کرتے تھے۔ تاریخ میں حضرت مابور رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ بہت زیادہ نہیں ملتا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں بہت کم وقت میسر آیا۔ علاوہ ازیں آپ اپنا زیادہ تر وقت حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہی گزارتے تھے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔